اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے اللہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ، ہم بندے عاصی ہیں، ہم خطا کار ہیں میرے اللہ، اے اللہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یا خیر الفاتحین، اے فتح کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر الناصرین، اے نصرت کرنے والوں، مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر الحاکمین، اے دنیا بھر کے حاکموں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر الرازقین، اے دنیا بھر کے رزق دینے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر الحامدین، اے تعریف کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر الذاکرین، اے ذکر کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر المنزلین، اے میزبانوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا خیر المحسنین، اے احسان کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ، یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ میرے اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ کامل یقین ہے الہی، اس یقین کے واسطے آج ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ الہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، انہیں اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہی جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی رزق عطا فرما۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے میرے اللہ، چھوٹے بڑے جرائم نے ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے، تو اسے اپنے کرم سے زندہ کر دے۔ اے اللہ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا۔ اے میرے مالک، ساری زندگی اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، اے ہماری امید، اے ہماری طلب، اے ہماری آرزو، اے اللہ ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ الہی تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ تیرے سوا ہماری کمی کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ہم تیرے حضور جھک کر تیرے سامنے درماندہ ہو کر مالک استغفار کرتے ہیں، تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے بندیاں، مالک سیاہکار بندے بندیاں، مالک تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر تو نے ہماری دعا کو قبول نہ کیا تو کس کا سہارا لیں گے، کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اے میرے معبود، ہم تیرے سامنے تجھی سے شفاعت کراتے ہیں، مالک تجھ سے تیری ہی ذات کی پناہ مانگتے ہیں۔ مالک ہم سب تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آئے ہیں، تیری بخشش کی رغبت رکھتے ہیں میرے اللہ۔ جب ہم نے تجھ سے نہ مانگا پھر بھی تو نے ہمیں عطا کیا۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم سب تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تو عطا نہ کرے۔ مالک آج ہم سب پر رمضان کی برکتیں نازل فرما، رمضان کی رحمتیں نازل فرما۔ مالک آج ہم سب کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ الہی آج ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے حاضر ہیں، تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تیرا کوئی شریک نہیں میرے اللہ۔ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو قادر مطلق ہے میرے اللہ، تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم عاجز و لاچار ہیں، تیرے محتاج بندے ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہم سے ہر وہ کام کروا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا، نیک بنا، نمازی بنا۔ اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا، انہیں دین کا داعی بنا، پکا اور سچا مسلمان بنا، اور ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جی ہمیں دین پر کاربند رکھنا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زبان تیری یاد میں ذکر کرنے والی بنا دے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ اللہ ہم قرآن کو ٹھیک پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری اس میں مدد فرما۔ صبح شام تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ہمتیں اور حوصلے جوان رکھنا، ہماری یادداشت بحال رکھنا، اور ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں شوق اور محبت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کی برکھا برسا، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما، نیکی اور خیر خواہی کی توفیق عطا فرما، خدمت اور محبت کا جذبہ عطا فرما، آپس میں سلوک اور اتفاق عطا فرما۔ اللہ جی گھروں میں پیار و محبت کی فضا عطا فرما، ادب اور اخلاق کی شیرنی عطا فرما۔ ہم سب کو آپس میں شیر اور شکر کر دے، آپس کی رنجشیں ختم فرما۔ مالک دلوں کو کشادہ فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے وہ تمام دوست احباب رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں انہیں علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ جو بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سب کی بھی مغفرت فرما دینا۔ مالک ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچانا۔ اللہ جی ہمارے جو بیمار ہیں، مالک جو بیمار ہیں، جس مرض میں مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مالک کوئی بھی بیمار نہ رہے، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ غریبوں محتاجوں کی مدد فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ مالک جو روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں طیب رزق عطا فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے نیک اور شریف جوڑ عطا فرما۔ اللہ سب کے بچوں کی بہترین رشتے عطا فرما۔ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مالک جنہیں نعمتیں چاہیے انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں رحمتیں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ الہی اس نعمت سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ الہی جو بچوں والے ہیں ان کو اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو دین کی سمجھ اور دین پر کاربند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو فرما بردار اور نیک بنا۔
مالک ہماری نسلوں میں شرم و حیا باقی رکھنا اور ہمیں دین کے مطابق پہننے اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری سوچ مثبت فرما۔ اللہ ہر طرح کی مصیبت سے بچا، ہر بیماری اور تنگی سے بچا۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دشمن کے غلبے سے، دشمن کے شر سے بچا۔ الہی ہم سب کو معاف فرما، یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم۔ الہی جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں پر اپنی رحمت فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات اور معاملات پر اپنی خاص رحمت فرما۔ اللہ ہمیں آپس کے اختلافات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری معیشت بحال فرما، ہمیں ہر آفت سے بچا۔ ہم تیرے نام لیوا بندے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ منکر نکیر کے سوال ہم پر آسان فرمانا، اللہ قیامت کی سختیوں سے بچانا۔ اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا ہو۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، نیت نیک ہے، ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری اصلاح فرما۔ اللہ آج جتنی بھی بہنوں نے، بھائیوں نے مالک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ان سب کی مالک دعاؤں پر کن فرما دے، آج ان سب کی جائز حاجات پر کن فرما دے۔ یا اللہ آج ان سب کی دلی مرادیں قبول فرما۔ اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا، آج ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے نیک جوڑ عطا فرما۔ اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ الہی آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ الہی ہم جانتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کو دین پر کاربند رکھنا۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ جو بزرگ ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اللہ مرتے دم تک کلمہ لا الہ پہ ثابت قدم رکھنا۔ اللہ مرتے دم تک زمین پر سجدہ نصیب فرمانا۔ اللہ تیرے فضل کے بادلوں سے، تیری سخاوت کی بارش کے طلبگار ہیں ہم۔ اللہ تیری رضاؤں کے طالب، تیری طرف قدم بڑھانے والے، اے بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختیوں کو ٹالنے والے، اے احسان در احسان کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، اے بہترین پردہ پوش، ہم تیری جناب میں تیری بخشش احسان کو شفیق بناتے ہیں اور تیرے سامنے تیری ذات، تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ مالک جس نے آج حالت روزہ میں جس ملک سے مالک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اللہ جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، ان سب کی دلی مرادوں پر کن فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعائیں ہیں، کوئی حاجات ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں تاکہ آنے والی دعا میں آپ سب کا نام لے کر بھی دعا کی جا سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔